دن ایکچولی آئی واز گوئنگ بیک ٹو اپنے سسرال اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا حیدرآباد. تو میں نے اپنا ایک کوپے ریزرو کرایا تھا جی تو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی تھی, وہاں ہم نے ٹرانزسٹر لگایا, اس میں ٹرانزسٹر ہوتے تھے, ٹرانزسٹر لگایا تو وہ صبح کی جو پہلی خبریں تھیں اس میں آیا کہ جناب اپنا جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف نے ٹیک اوور کر دیا اور ملک میں مارشل لگ گیا, اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تھی. کہ انارکلی کے اندر جو جلوس تھا جس کو فوج نے آگے آ کے کنٹین کیا, بالکل, تو فوج نے کوئی 27-28 گولیاں چلائیں, لیکن ایک گولی کسی کو نہیں لگی. دیٹ مین کہ فوج نے گولیاں ہوا میں چلا دی. کہ فوج جو ہوتی ہے وہ لاسٹ منٹ تک یہی بیان دے گی کہ ہم پاکستان کی آئینی حکومت کے ساتھ ہیں. یہ بھٹو نے کہا کہ گو ٹو پنڈی اینڈ اس ایونٹ کو ڈیولپ کرو. تو ہم نے یہاں میں نے ٹیم اپنی لے کے میں نے سارے اسکولوں کالجوں میں گیا اور میں نے ایک پامفلٹ بانٹا جس میں بھٹو کی آمد کا ذکر کیا کہ فلاں ٹائم پر وہ پی سی راولپنڈی میں جو ہے یکجہتی کے طور پر طلباء کے ہیل بھی دے آتی تھی. جب بھٹو نے کہا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آواز حق میں خوش آمدید. ناظرین, اگر آپ نے پاکستان کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو احمد رضا خان قصوری صاحب کو دیکھ لیں. احمد رضا خان قصوری صاحب پاکستان کے ان محسنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ احمد رضا خان قصوری صاحب ہی وہی شخص ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر کیس چلایا اور جس کے نتیجے میں وہ اس کے منطقی انجام تک انہوں نے پہنچایا اس کیس کو. اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا, خالق آئین پاکستان بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. احمد رضا خان قصوری صاحب, بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتائیں کہ جو 5 جولائی 1977 کو مارشل لا جب لگایا گیا ملک میں, تو اس سے ذرا پہلے کے کیا حالات تھے جس کی وجہ سے یہ مارشل لا لگا. دیکھیں اپنا آیت اللہ صاحب 1970 میں جو ہیں یحییٰ خان نے الیکشن کرائے انڈر دی LFO, جی, اسے کہتے ہیں لیگل فریم ورک آرڈر آف 1970. جی, اور وہ الیکشن کرائے. اس الیکشنز میں جو شیخ مجیبر الرحمان جو ہے اس کو 169 سیٹوں میں سے 167 سیٹیں اس نے جیت لی. 2 سیٹیں ہارا, ایک نور امین صاحب کی جو قائد اعظم کے ساتھی تھے اور دوسرا راجہ تیردے رائے جو چک ماک ٹرائب کا سردار تھا. جی, ادھر ہمارے ہاں ویسٹ پاکستان میں 131 سیٹوں میں 82 سیٹس جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کو ملی. لیکن بھٹو الیکشن کے بعد ہی اس میں ایک جو ہے شدت اختیار کر گئی اقتدار کی ہوس کی, اور اس نے اقتدار کی لیلہ حاصل کرنے کے لیے اس نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. جی, اس کے 4-5 بیان بڑے امپورٹنٹ ہیں جس کے بیسس پر پاکستان میں ایک کانفلکٹ سچویشن آئی اور پاکستان جو ہے ٹوٹ گیا. جی, جس میں کہ اس کا پہلا بیان جو ہے وہ ہے 14 فروری 1971 کو, جس بیان میں اس نے کہا کہ یو آر دی میجورٹی پارٹی آف ایسٹ پاکستان, آئی ایم دی میجورٹی پارٹی آف ویسٹ پاکستان, جی, therefore separate transfer of power and East Pakistan and separate transfer of West Pakistan. جی. اب یہ جو بیان تھا یہ اس نے 14 مارچ 1971 کو دیا فرام
پٹیل پارک، جس کا بعد میں نام رکھ دیا گیا نشتر پارک، وہاں سے ایک جلسہ عام کو. اس سے پہلے اس کا ایک بہت ہی عام بیان ہے. اچھا، اس بیان کو جو تھا ایک بہت ایک کونا مقصد ایک جرنلسٹ تھا، اس نے اس کی سرخی لگائی، آزاد اس زمانے میں اخبار ہوتا تھا اسی، تو عباس اطہر اس کا نام تھا جی کوئی 2-2.5 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. تو عباس اطہر نے اس کی جو سرخی لگائی سپر لیڈ کہ ادھر تم ادھر ہم، جی جو کہ سرخی سیاسی سرخی بھٹو کے کیریئر میں اس کو چپک گئی اسی تھی. جی اس سے پہلے بھٹو نے 28 فروری 1971 کو تقریر کرتے ہوئے منٹو پارک، جو بعد میں اقبال پارک ہو گیا، اقبال پارک میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک دفعہ ٹکٹ پہ جائے گا، یعنی وہ بچ کے نہیں آئے گا. جی جی میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو جب کہ سیشن نیشنل اسمبلی کا ڈھاکہ میں کال اپ کیا گیا، جی میں اپنے ضمیر کی آواز پر میں ڈھاکے گیا اور میں نے اپنی پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی ہاتھی لگوائی. جی وہ اگر سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا، لیکن وہ سیشن نہیں ہوا. پھر وہ تاریخ ہے، آدھا پاکستان ٹوٹ گیا. 16 اگست 1971 فوجیں ہار گئیں اور ہزارہ انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اسی تھی. جی تو چیز یہ ہے کہ یہ اس کے بعد ایک اس کا جو بیان ہے، جب ملٹری ایکشن کا آغاز ہوا 25 مارچ 1971 کو، یہ اس وقت ڈھاکہ میں تھے. جی ڈھاکہ میں یحییٰ خان نے ایک کانسٹیٹیوشنل پارلیز کے لیے ایک ٹاک بلائی تھی، جس میں مجیب الرحمان بھی تھا، یہ جی ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی گئے ہوئے تھے. تو وہاں سیٹلمنٹ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اسی نیٹ رزلٹ ہوا کہ ملٹری ایکشن. تو یہ 26 تاریخ کو یہ واپس آیا اور 26 تاریخ کو جب یہ کراچی میں لینڈ کیا، اور جب اس نے پیر لگا کے دیکھ لیا کہ میں لینڈ کر گیا ہوں، تو ورلڈ پریس وہاں کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے اس کا جو تھا تبصرہ لینے کی کوشش کی کہ یہ جو ملٹری ایکشن کل سے جس کا آغاز ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. جی تو بھٹو نے کہا کہ تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. اب یہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر جی میجورٹی پارٹی کا گھن بچہ کولو کر دیا گیا ہے، اور ایک ڈیموکریٹک لیڈر کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آج پاکستان کی ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی گئی، بالکل. لیکن یہ اس کا بیان تھا. اب میں ان بیانوں سے جو میں نچوڑ نکال رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہی واز مکسڈ اپ ود یحییٰ خان. ٹھیک ہے. وہ سیٹلمنٹ ان کا ہو چکا تھا کہ اگلے جو نیا جو سیٹ اپ ہوگا اس میں یحییٰ خان ول بی دی پریزیڈنٹ اینڈ بھٹو ول بی دی پرائم منسٹر. جی خیر اس کے بعد یحییٰ خان جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر گیا 20 دسمبر 1971 کو، فال آف ڈھاکہ کے 4 دن بعد. جی اس کے بعد بھٹو نے ٹیک اوور کیا. بھٹو نے ٹیک اوور کیا اس ملک کو فرسٹ ٹائم دنیا میں ایز اے سیولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یعنی ہی ٹوک اوور دی کنٹری ایز اے سیولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آن 20th of December 1971 کو. جی اور پھر وہ کنٹینیو رہا ایز مارشل ایڈمنسٹریٹر اپریل تک. اور اپریل سے پہلے ایک 3 دن کے لیے سیشن بلایا گیا. یہ جو اسمبلی جو الیکٹ ہوئی تھی اور 1 سال سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، سیشن ہی کال اپ نہیں ہو رہا تھا. تو اس کا سیشن کال اپ ہوا راول پنڈی اسلام آباد میں. جی اور 3 دن میں ایک ریزولوشن کی شکل میں ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا. وہ جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا وہ صدارتی نظام کے قریب تھا. اور پھر 19 فروری 1973 کو جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی، قانون ساز اسمبلی، وہ کنورٹ ہو گئی انٹو آئین ساز اسمبلی. اور پہلا سیشن جو ہے وہ بلایا گیا اپنا اسلام آباد میں جی 19 فروری 1971 کو.
73 73 کو جی 73 کو. تو اس سیشن میں جو ہے وہ 2-3 مہینے چلا اسی, اور ایونچولی وہ آئین جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کانسٹیٹیوشن آف 1973, وہ اس کو تشکیل دیا گیا, اور آج جو پاکستان کی جو ریاست ہے اس آئین کے تحت چل رہی ہے. بے شک. اور یہ جو آئین تھا یہ لاگو ہوا 14 اگست 1973 کو, اس آئین کو لاگو کیا گیا. جی اس کے بعد یہ جو آئین تھا یہ پارلیمانی نظام کی بنیاد پر تھا, جس کو کہتے ہیں ویسٹ منسٹر سسٹم. تو اس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر ہو گئے. اب چیز یہ ہے جی کہ یہ پھر کوئی 5 سال اسمبلی چلی. 1972 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا, اور یہ اسمبلی کا جو اختتام پذیر ہوئی وہ 7 جنوری 1977 کو ہوئی, آلموسٹ آفٹر 5 ایئرس. جی اس 5 سال میں آئین بھی بنا, پھر آئین میں کوئی 4-5 جو انیشل جو ترامیم تھیں وہ بھی ظہور پذیر ہوئیں. جی اب چیز یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اب فیصلہ کر دیا کہ اب الیکشن قریب آ رہے ہیں, تو 7 جنوری 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مارننگ سیشن میں ایک لینڈ ریفارمز دیے. جی اس لینڈ ریفارم کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اب الیکشن میں ہم انٹر ہو رہے ہیں, تو عوام الناس کے ساتھ ایک رابطہ جوڑنے کے لیے ایک لینڈ ریفارم کا ایک ڈوم رچایا گیا. اور اسی شام جو سیکنڈ اجلاس ہوا اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی کو ڈیزالو کر لیا اور الیکشن کال اپ ہو گئے. الیکشن جب کال اپ ہوئے تو پھر الیکشن کی اپنی ایک گہما گہمی ہوتی ہے. تو اس الیکشن میں اپوزیشن نے 9 پارٹیوں پر مشتمل ایک اپنا ایک الائنس بنائی, جس کو آج ہم PNA کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کو 9 تارے بھی کہتے تھے. جی اس کا اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی کا مقابلہ تھا آمنے سامنے. اب چیز یہ ہے کہ جب الیکشن کا آغاز ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آپ کو ان اپوز الیکٹ کرا لیا لاڑکانہ سے. وہاں سے جماعت اسلامی کے ایک کینڈیڈیٹ ہوتے تھے سم بھٹو, ابھی نام آ جائے گا اس کا. جی وہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو DC نے گرفتار کر لیا اور ان کو پہنچنے نہیں دیا اپنا ریٹرننگ آفیسر کے پاس. تو ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے الیکٹ ایز MNA فرام لاڑکانہ ان اپوز. جی اب یہ جو صوبائی چیف منسٹر تھے ممتاز علی بھٹو, مصطفیٰ کھر, اپنا نصر اللہ خٹک, یہ جو تھے سارے, انہوں نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر ان اپوز ہو گئے تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں. جی تو انہوں نے بھی اپنے ہیڈ کوارٹرز میں جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے اپنے آپ کو ان اپوز ڈکلیئر کرا دیا. اب اس الیکشن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ان اپوز ہو گیا اور 4 چیف منسٹر بھی ان اپوز الیکٹ ہو گئے صوبائی اسمبلی میں. اب ہوا کیا کہ وہ بڑے ریگڈ الیکشن ہوئے. قومی اسمبلی کے پہلے الیکشن ہوئے جی صوبائی کے بعد میں ہونے سے. تو وہ ریگڈ الیکشن ہوئے تو اس پر اپوزیشن کا بہت پاورفل ریئیکشن آیا, اور اپوزیشن نے بجائے اسمبلی میں آ کے اوتھ لینے کے, وہ انہوں نے جو اسٹریٹس ہیں پاکستان کی گلی بازاروں میں آ کے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے اس الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا. جی اب موومنٹ ہلکے ہلکے اس کا ٹیمپو بنا, اسی آغاز ہوتا گیا, اور انہوں نے جو جن اسمبلیوں سے وہ الیکٹ ہوئے تھے ان اسمبلیوں میں انہوں نے اپنے ممبرشپ ہونے کی قسم اٹھانے سے بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اب بھٹو نے پوری کوشش کی کہ یہ اسمبلیوں میں آ جائیں تاکہ اس کے الیکشن کو کچھ تھوڑا سا کوئی تقدس مل جائے, لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور جو صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن تھے اس کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا.
ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں جانے سے انکار کر دیا اور صوبائی کا ویسے بائیکاٹ کر. بائیکاٹ کر دیا. اب تصادم کی شکل ہو گئی کیونکہ اٹ اینڈیڈ اپ ان اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک. جی ایک آئینی جو ہے اندھی گلی میں آپ چلے گئے جہاں آگے سے کوئی روشنی نہیں تھی, جی تو وہاں جا کے پھنس گئے. تو وہ موومنٹ بڑھتی گئی. موومنٹ کے 3-4 سینٹر تھے. ایک کراچی تھا, ایک حیدرآباد تھا, ایک لاہور تھا, ایک ملتان تھا اور پشاور. یہ 4-5 سینٹر تھے جہاں موومنٹ جو تھی وہاں ان کے بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے اور ان جلسوں میں مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو یو شوڈ ریزائن اینڈ اسٹیپ ڈاؤن. ایونچولی ہوا یہ کہ وہ موومنٹ بڑھ گئی. کراچی میں حیدرآباد میں کوئی ایک ہی دن میں اتنا تصادم ہوا. جی وہاں کوئی 40-45 لوگ شہید ہو گئے جو ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے آن دی اسٹریٹس آف اپنا حیدرآباد. جی انہی دنوں میں یعنی 1 جون 1973 کو جو ہے 77 کو میری شادی تھی اور شادی بھی حیدرآباد میں جہاں سوگ عالم تھا کہ پورا شہر جو تھا وہ جل رہا تھا. بالکل. تو میں نے انسٹرکشن دے دی لڑکی والوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی کہ نہ میں کوئی سیرا باندھوں گا, نہ میں کوئی ہار پہنوں گا, نہ کوئی لائٹنگ ہوگی, نہ کوئی گانا بجانا ہوگا. سادگی سے نکاح ایک شرعی عمل ہے, نکاح ہوگا اینڈ دیٹ ول بس. اور وہ اس لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس شہر میں ان کے عظمت کو سلام کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی شادی بہت ہی سمپل انداز میں کروں گا. اور میری شادی اسی انداز میں ہوئی جو میں نے ڈائریکشن دی ہوئی تھی, جس کی کہ باکس نیوز پاکستان کی اخباروں میں لگی کہ احمد رضا قصوری نے حیدرآباد کے دکھی لوگوں کو دکھی انسانیت کا سامنے رکھتے ہوئے اپنے بہت ہی سمپل انداز میں شادی کی. اور کاش کے باقی بھی سیاستدان انہی کے نقش قدم پر چلیں کہ وہ لوگوں ان میں احساس ہو لوگوں کی مصائب کا. جی تو میری 1 جون کو میری شادی ہوئی اور اپنا 5 جولائی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس دن ایکچولی آئی واز گوئنگ بیک ٹو اپنے سسرال اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا حیدرآباد. تو میں نے اپنا ایک کوپے ریزرو کرایا تھا. تو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی تھی, وہاں ہم نے ٹرانزسٹر لگایا. اس میں ٹرانزسٹر ہوتے تھے, ٹرانزسٹر لگایا تو وہ صبح کی جو پہلی خبریں تھیں اس میں آیا کہ جناب چیف اپنا جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف نے ٹیک اوور کر لیا اور ملک میں مارشل لگ گیا, اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی سب. تو مجھے یاد ہے کہ میری بیوی نے کہا کہ آئی ہیو براٹ اے گڈ لک ٹو یو, کہ تم شادی کے 1 مہینہ 4 دن کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو قوم نے چلتا کیا. اب چیز یہ جی کہ یہاں جو تھا ایک دونوں سائڈوں کے ایک بنایا اپنے انہوں نے ڈیلیگیشن بنایا. جی اس ڈیلیگیشن میں بہت ساری بڑی ٹائٹ نیگوسیشن راولپنڈی میں ہوتی رہی. جی ایک پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کر تھے, اس میں کوثر نیازی بھی اس کے ممبر تھے, حفیظ پیر زادہ بھی تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی تھے, سناور تھے. ادھر دوسری طرف جو تھے اس میں ممبر تھے اپنا پروفیسر غفور تھے, اپنا پھر مفتی محمود تھے, نوابزاد نصر اللہ خان تھے, معاشر اسد خان تھے. یہ 2 جو تھے گروپس, ایک اپوزیشن کی نمائندگی کر رہا تھا, ایک گورنمنٹ کی. ان کی یہاں روز میراتھن ڈسکشن ہوتی تھی. جی ایونچولی اس ڈسکشن اور گفتگو کا کوئی نتیجہ نہ نکلا. جی اور وہ جو لاگر ہیڈ وہ ٹکراؤ کی جو سچویشن تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی.
اب چیز یہ ہے جی کہ اس پر جو ہے بھٹو نے ایک میٹنگ سمن کی. اچھا عامر رضا خان صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بھٹو صاحب نے الیکشن یعنی کروایا تھا تو اس وقت کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم بھی وہ خود رہے جب الیکشن ہو رہا ہے ملک میں. ہاں تو وہ نگران وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ. جہاں وہی تو اس کو کورٹ میں کسی بندے نے چیلنج نہیں کیا، نہ کسی عدالت میں اس کو چیلنج کیا گیا، الیکشن کمیشن میں. یہ اس کے اوپر پرابلی شاید وہ جو اپنا تھا اس میں شاید کوئی ذکر نہیں ہوگا اسی، لیکن آپ کا یہ آبزرویشن بالکل صحیح ہے کہ اسی کی زیر نگرانی جو تھے جنرل الیکشن ہوئے. اب میں جو بڑا امپورٹنٹ پر آ رہا ہوں جی کہ اب بھٹو نے ملٹری کے جو کمانڈرز ہیں ان کی کانفرنس بلائی، جس میں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جی آرمی چیف جنرل ضیاء الحق، نیول چیف اور ایئر چیف. جی اور جنرل چشتی سے میری بڑی دوستی. جنرل چشتی نے کہا کہ مجھے ضیاء الحق نے مجھے بھی ساتھ لے گیا. نارملی میری اس میٹنگ میں جگہ نہیں بنتی تھی کیونکہ آئی واز اے کور کمانڈر، آئی واز لیفٹنٹ جنرل، اور یہاں سارے کے سارے جو تھے دے ور آل 4 اسٹار جنرل. جی جی لیکن ضیاء الحق مجھے اس لیے لے گئے کیونکہ آئی واز دی کور کمانڈر 10 کور، اور 10 کور جو راولپنڈی کی ہے اس کا پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ میں بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. بالکل. جی باقی جو کورز ہیں وہ تو بڑی دور بیٹھی ہوتی ہیں، کسی کو بٹھانا کسی کو ہٹانا، اسی کے نیچے 111 بریگیڈ آتا ہے. بالکل. اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے جنرل چشتی کو ساتھ لے لیا. جی تو جنرل چشتی نے مجھے بتایا کہ اسے کہا جناب یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ تو گولیاں ہوا میں چلاتے ہیں جی، لیکن فوج میں ہم ٹارگٹ ہٹنگ کرتے ہیں. جو کپتان یا میجر لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس دھوتی والے کو شوٹ کر دو. ان کی ٹریننگ ایسی ہے، ان کی تربیت ایسی ہے. دے فائر ٹو کل. بالکل جی وہ اپنا ہوا میں نہیں چلاتے. جی انہوں نے جنرل چشتی نے کہا، میں نے بڑا پوائنٹ ریز کیا، میں نے کہا سر جو ریکارڈ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انارکلی کے اندر جو جلوس تھا جس کو فوج نے آگے آ کے کنٹین کیا، بالکل، تو فوج نے کوئی 27 سے 28 گولیاں چلائیں، لیکن ایک گولی کسی کو نہیں لگی. دیٹ مین کہ فوج نے گولیاں ہوا میں چلا دی. جی دیٹ مین کہ فوج اپنے شہریوں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل جی بالکل. اور کہتا ہے یہ میں نے بڑے سوبرائٹی کے ساتھ یہ میں نے میسج ان کو دے دیا. میں کہا یہ ثابت کرتا ہے فوج کا ہوا میں، اور بریگیڈیئر ایک تھا نیاز اسے استعفیٰ بھی دے دیا. اس نے مدد کر لی. اس نے کہا میں نہیں کروں گا سیدھی. جی اینڈ دے ریفیوز ٹو فائر ایٹ دی پبلک. بالکل. تو میں نے کہا جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ نیشنل آرمی ہے، یہ اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی اب اگر فوج، کیونکہ پولیس کا تو نظام کلیپس ہو چکا ہوتا، اسی جو پہلی جو ہوتی ہے لائن دفاعی لائن پولیس ہوتی ہے، اسی پھر رینجرز ہوتے ہیں، پھر لیویز ہوتی ہیں، لیویز اور رینجر. فوج سب سے آخر میں آتی ہے. بالکل. تو جب فوج نے انکار کر دیا تو اب کس کا آپ کوئی فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کے لیے آ کے کھڑے ہوں گے. جی اور ملک پہلے 2 ٹکڑے ہو چکے. یہ میسج جو ہے یہ چشتی کہتا ہے میں نے بڑی دبی زبان میں دے دیا. اگلے دن وہ جو تصویر ہے وہ یہ 3 کو میٹنگ ہوتی ہے، اگلے دن 4 کو تصویر چھپتی ہے. نیچرلی وہ بھٹو کو سوٹ کرتی تھی. فرنٹ پیجز تمام میں کہ بھٹو پرزائڈ کر رہا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بیٹھا ہے، تینوں سروسز چیف بیٹھے ہیں، اور جنرل چشتی ایز اے کور کمانڈر بیٹھا ہوا ہے. یہ تصویر اور ان کا ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آرم فورسز کا کہ ہم پاکستان کی آئینی حکومت کے ساتھ ہیں. 4 جولائی کو 4 جولائی کو یہ اسٹیٹمنٹ ہیڈ لائن تھا، ہم پاکستان کی آئینی حکومت کے ساتھ ہیں.
اب چیز یہ ہے جی کہ فوج جو ہوتی ہے وہ لاسٹ منٹ تک یہی بیان دے گی کہ ہم پاکستان کی آئینی حکومت کے ساتھ ہیں جی لیکن اگلے دن وہی فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے. بالکل. تو دیٹ مین کہ آدمی کی سیاستدان کی ریئل اسٹرینتھ جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں جی. اگر عوام کی سپورٹ ڈپلیٹ ہو جائے اور جب آپ بیوروکریسی کی بیساکھیوں پر چلنے کی کوشش کریں اور منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے جی اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے میں کچھ رہ نہیں گیا, یہ ہم پر ہی اکتفا کر رہا ہے, ہم پر ہی اسی اعتماد کر رہا ہے. پھر ان کی مرضی ہے کہ ان کو اس کو چلائیں 4 دن یا اس کو ڈچ کر دیں, بیکاز دین دی پاور بیلنس جو ہے نا وہ شفٹ ہو کے اسی سیاستدانوں سے وہ چلا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. جی تو وہی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ 4 تاریخ کو خبر آئی کہ تمام ملٹری کمانڈر کی کہ ہم پاکستان کی آئینی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور 5 تاریخ کو آیا کا ٹیک اوور ہو گیا. تو چیز یہ ہے کہ کسی سیاستدان کی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس کی جو اصلی طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے اور اس کی پارٹی ہوتی ہے. جب اس کی پارٹی جو ہے وہ عوام کے اندر اپنی مقبولیت کھو بیٹھتی ہے اور وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے, مہنگائی بن جاتا ہے, جاب لیس سوسائٹی بن جاتا ہے, کوئی غیر انصافی کا معاملہ اٹھ پڑتا ہے, انصاف کا معاملہ, کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے. اب دیکھنا کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹریشن جو ہے لوگوں کی بالکل وہ گلی بازاروں میں جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے جی, اور ہر پاکستان کا جو گلی بازار ہے وہ اوور دی ایئرز آف ڈیپریویشن اینڈ فرسٹریشن کا جو بارود ہے وہ گلی بازاروں میں پڑا ہوتا ہے. اس کو صرف ایگنیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایگنیشن جو ہے وہ کوئی بھی ایونٹ بن سکتا ہے. مثال طور پر ایوب خان ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا, تو یہاں راولپنڈی میں ایک جو یہاں کے ٹیکنیکل جو تھا انسٹیٹیوٹ, اس کا ایک اسٹوڈنٹ جو تھا جو کہ وہ آ رہے تھے اپنا وہاں سے باڑہ سے شاپنگ کر کے, اس کو وہ ان کی چیزیں چھین لی, اگلے دن جلوس نکالا. یہاں وہ وکیل خان ہوتا تھا DIG, مور لائل دین دی کراؤن پال تھا, اس نے فائر کھول دیا, وہ افضل حمید مارا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ ویور ان پشار, بھٹو والا ہم لوگ فرنٹیئر کا ٹور کا, مجھے بھٹو نے کہا کہ یو گو ٹو پنڈی اینڈ اس ایونٹ کو ڈیولپ کرو. تو ہم نے یہاں, میں نے ٹیم اپنی لے کے میں نے سارے اسکولوں کالجوں میں گیا اور میں نے ایک پامفلٹ بانٹا جس میں بھٹو کی آمد کا ذکر کیا کہ فلاں ٹائم پر وہ PC راولپنڈی میں جو ہے یکجہتی کے طور پر طلباء کے ہیل بھی دے آتی تھی. اب پاکستان جتنے بھی اخبار راولپنڈی میں, کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں تھی, لیکن تمام راولپنڈی کے اسٹوڈنٹس کو پتا تھا, کیونکہ ہم نے ہائی اسکول بھی نہیں چھوڑے, وہاں بھی ہم نے پامفلیٹس بانٹ دیے جس میں بھٹو کا ارائیول اور کہاں ارائیول اس کا ٹائم لکھا تھا. اچھا قصوری صاحب, میں آپ سے اس کو میں فنش کر, یہ ایک چھوٹا سا یہ کہ عبد الحمید, اس سے پہلے کئی عبد الحمید جلسے جلوسوں میں, کوئی ڈھاکہ میں, کوئی چٹاگانگ میں, کوئی میمن سنگھ میں, کوئی کراچی میں مارے گا, نو باڈی. لیکن ایک ٹائم آتا ہے جو قدرت نے مقرر کیا ہوتا ہے, جو قدرت کا بھی تو اپنا نظام ہے نا جی. قدرت بھی تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ اب یہ شخص جو ہے یہ حدوں کو کراس کر گیا ہے, اور یہ میری مخلوق کے ساتھ فیئر نہیں ہے, یہ میری مخلوق کو انصاف نہیں دے رہا. تو پھر اس کا اپنا ایک اللہ کا نظام ہے. وہ کبھی طوفان نو لے آتا ہے, کبھی پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے, کبھی ہوائیں چلتی ہیں تو قوم عاد ختم ہو جاتی ہے, کبھی فرشتہ چیخ مارتا ہے تو قوم سبا ختم ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں سارے قصے لکھے ہوئے ہیں. تو جب کوئی شخص اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرنا شروع کر دے اور اس میں اتنا غرور آ جائے, جب بھٹو نے کہا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, تو انا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو بہت ساری انسانوں کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ
رحیم ہے، کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے، بے شک، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے، بے شک، وہ بہت ساری چیزوں کو معاف کرتا ہے. لیکن یہ جو ہے تکبر، تکبر جو ہے، جی، غرور اور تکبر، وہ کہتے ہیں کہ غرور اور تکبر تیری چیز ہے، فقط عاجزی ایک میری چیز ہے. تو بے شک. انسان کے لیے تو صرف عجز اور انکساری ہے. جب انسان اپنے عجز اور انکساری کے دائرے کو توڑ کے تکبر اور غرور کے ایریا میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے.